میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا کسی اور زبان میں، وہ چاشنی جو مزہ الحمدللہ رب العالمین کہنے میں ہے، خدا کی قسم یہ عربی میں ہی مزہ آئے گا، کسی اور زبان میں یہ لذت اور چاشنی ہے ہی نہیں۔ عربی تو ایسی زبان ہے، گالیاں بھی دے رہا ہوں نا، لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک آدمی نے کہیں لکھا ہوا تھا نا عربی، تو جا کے چوم رہا تھا، اس نے کہا لکھا ہوا ہے یہاں لیٹرین ہے، بیت الخلا یہاں۔ وہ ایک آدمی کہیں گالیاں دے رہا تھا عربی کسی کو، واللہ انتا، اب تو میں گالیاں تو نہیں دوں گا نا یہاں بیٹھ، تو وہ دوسرا کہتا ہے پاکستانی، کیا میرے لیے بھی دعا کرنا یار، آپ اس کے لیے اتنی دعائیں دے رہے ہیں۔ زبان میں لذت ہے، چاشنی ہے۔ آپ دیکھو امام حرم جب عربی میں دعا مانگتے ہیں، کیا خوبصورت، اس میں ایک عجیب نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اردو، پشتو، پنجابی میں نہیں ہو سکتی، وہ انگلش میں نہیں ہو سکتی، ایسی زبان کی اللہ نے سلیکشن کی۔ آپ دوسری زبانوں کو اٹھا، ہندو کی دیکھ لو، وہ چاشنی، وہ لذت نہیں ملے گی آپ کو، کسی بھی زبان میں نہیں ہے۔ قرآن عربی میں انسان پڑھتا ہے، سورہ مریم دیکھو، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم پڑھی ہے نا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اس کی داڑھی تر ہو گئی، بھیگ گئی داڑھی، جتنے پادری بیٹھے تھے سارے رونے لگے۔ میرا جو جمعے کا خطبہ ہے نا، انٹرنیٹ پہ پہلے ڈالا ہوا تھا، ہم نے نکال دیا، پھر وہ اس کے نیچے انگریزوں کے کمنٹس میں نے دیکھے کہ یار ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر یہ مزہ بہت آ رہا ہے اس کو سننے میں۔ گوروں کے کمنٹ میں نے خود پڑھے ہیں، وہ عربی کا خطبہ، تو وہ خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی مزہ۔ اور یہ مزہ وہ نہیں ہوتا جو موسیقی میں ہوتا ہے، موسیقی کی لذت اور طرح کی ہے، اور روحانیت کی جو لذت ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے۔ تو خطبہ ہے، کوئی گانا تھوڑی ہے جو اس میں کوئی لذت ہو۔ کتنے لوگ ہیں تبلیغی جماعتیں جب باہر جاتی ہیں، وہ بتاتے ہیں ایسے واقعات کہ کوئی، ہم نے گوروں کو قرآن سنتے ہوئے یہ جو قاری عبد الباسط تھا نا، ضیاء الحق ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے، ضیاء الحق اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو لے کے جاتے تھے، رشیا لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ۔ قاری عبد الباسط نے وہاں تلاوت کی ہے، رشین دہریے جن کو قرآن کا ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ہم چھوٹے تھے اس وقت یہ خبر مشہور ہوئی تھی، کئی دہریے مسلمان ہو گئے کہ یار یہ کیسا کلام ہے یار، اس میں کیا لذت ہے۔ یہ 1400 سال پہلے اتنا خوبصورت کلام، اور جو پیش کر رہے ہیں وہ لکھنا پڑھنا بولو نہیں جانتے ہو، اور اس کلام کی پھر احکامات کو دیکھ لو، وہ اس سے زیادہ خوبصورت، کیسے پیارے احکام دیے ہیں قرآن نے۔ وراثت کا حکم اٹھا کے دیکھ لو، نماز کا، زکوٰۃ کا، رشتہ داری جوڑنے کا حکم بھی پیارے، الفاظ بھی پیارے، ورڈنگ بھی پیاری، ان کو پیش کرنے کا طریقہ بھی بہت پیارا۔ کوئی فحش لفظ نہیں ہے قرآن میں، کوئی بیہودہ لفظ نہیں ہے، کنایوں میں بات کرتا ہے قرآن، کیا ہے زبردست۔ تبھی تو وہ حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو مردار کھاتے تھے، جو نبی نے جس پہ قرآن نازل ہو اس نے ہمیں بتایا کہ